آن لائن عثمانی قرآن سکول کے دیکھنے اور سننے والے سبھی معزز ناظرین کو محمد عباس مدنی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آن لائن عثمانی قرآن سکول یہ ایک ایسا اسلامی چینل ہے جو بچوں، بڑوں، بوڑھوں سب کے لیے بہترین چوائس ہے کہ اس میں بچوں کے لیے مسنون دعائیں، نماز کا طریقہ، وضو کے فرائض، شاور کے فرائض، تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر ایک ترتیب کے ساتھ جو چل رہی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی اور آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ تو آج قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 اور 64 کا ترجمہ اور تفسیر ہم انشاءاللہ میں بیان کروں گا اور آپ سنیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی معزز ناظرین پر اپنا خاص لطف و کرم اور عنایات کی بارش فرمائے اور آپ ہمیشہ خالق کائنات کی سلامتی اور پناہ میں رہیں۔ آئیے تفسیر سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ سب سے پہلے ترجمہ پھر اس کی تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے تبدیل کرنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کو لے کر چلنے میں، فی البحر سمندر میں، دریا میں، بما ینفع الناس، جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، وما انزل اللہ، جو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فاحیا به الارض، پھر اس کے ذریعے سے بنجر زمین کو آباد کیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلائے فیہا اس زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور ہواؤں کے بدلنے میں، اور والسحاب المسخر، اور بادل کو مسخر کرنے میں، تابعدار کرنے میں، بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اب سب سے پہلے
و الہکم الہ واحد لفظی مطلب کہ واو کا مطلب اور الہ کہتے ہیں معبود کو، کم کا مطلب تمہارا، تم سب کا معبود، الہ واحد ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو لا نہیں، الہ کا مطلب معبود، الا مگر ہو وہ، الرحمن الرحیم یہ اس کے صفات بیان کر دی کہ وہ معبود کیسا ہے، بڑا مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کا ترجمہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کہ تمہارا سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ مختلف طریقوں سے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اللہ تعالیٰ کی توحید مختلف حیثیتوں سے ثابت ہے۔ نمبر ایک، وہ ایک ہے، الہ واحد یعنی وہ ایک ہے، ساری کائنات میں کوئی اس کی نظیر نہیں ہے، اس کے کوئی ایکول نہیں ہے، وہ اس لیے جب اس کا کوئی ایکول نہیں ہے تو اس کو اکیلا مانا جائے، وہ اسی کا مستحق ہے۔ نمبر دو، وہ ایک استحقاق عبادت میں یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ نمبر تین، وہ ایک ہے یعنی ذی اجزاء نہیں ہے، یعنی اس کے اجزاء نہیں ہے، وہ اجزاء سے پاک ہے، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، بازو ہیں، ہمارا سر ہے، ہمارے پاؤں ہیں، ان چیزوں سے وہ پاک ہے، لہذا وہ اکیلا ہے۔ نمبر چار، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جب کوئی چیز موجود نہ تھی وہ تھا، اور جب کوئی چیز موجود نہ ہوگی تب بھی وہ موجود رہے گا۔ جب کوئی چیز موجود نہیں رہے گی اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو وحدہ کہا جائے، وہ اکیلا ہے، اور تمام حیثیتیں توحید کی ملحوظ ہیں کہ اس کے بعد واحد حقیقی ہونے پر کوئی اور ذات نہیں ہے۔ ہر عالم جاہل یہ سمجھ سکتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق، یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر موجود ہیں، یہ جانور، یہ کشتیاں، یہ ساری چیزیں، یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ لہذا کوئی بدبختی ہو سکتا ہے کہ ان تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد پھر بھی اس کا انکار کرے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، وہ بڑا مہربان رحیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شرک کر لے، کوئی گناہ کر لے، پھر سچی توبہ کرے تو وہ معاف کرنے والا ہے، بلکہ معافی کو تو پسند کرتا ہے۔ آگے، ان فی خلق السماوات والارض، اس سے پہلے کہ اس آیت کی تفسیر بیان کروں، اس آیت کا شان نزول ذرا سن لیجئے گا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اس آیت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت کی تو کفار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں ان تمام چیزوں پر قادر ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے دلائل کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ ساری چیزیں جو آگے آ رہی ہے کہ آسمان زمین کا پیدا کرنا، رات اور دن کا آنا جانا، اور یہ کشتیاں، یہ جہاز اتنا بڑا وزن لے کر سمندر کے اوپر ان کا چلنا، زمین کا بچھانا، اس کو آباد کرنا، مختلف طرح کے پھل وغیرہ یہ پیدا کرنا، اگر وہ یہ پیدا کر سکتا ہے تو اس کے نظام کو بھی چلا سکتا ہے، وہ اس کے نظام کے چلانے پر بھی قادر ہے۔ اب آیت کا ترجمہ آپ ذرا تفسیر سماعت فرمائیے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، یعنی آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے کہ اتنی صدیاں گزر گئیں، وہ ایک ہی طرح کے ہیں، ان کی رنگت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور بغیر ستونوں کے پیدا کر دیے۔ اگر ہم ایک چھت جو ہے کوئی اسکوائر فٹ کی دوری پر ایک چھت کو کھڑا کرتے ہیں تو اس کے نیچے بھی پلر لگاتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں، وہ تو اتنے بڑے آسمانوں کو پیدا کر دیا بغیر ستون کے وہ کھڑے ہیں۔
تو دیکھتے نہیں ہے اس کی نشانی، والارض اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر بچھایا، پھر اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑ دیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اور پھر اس کے اندر طرح طرح کی نعمتیں پیدا کر دی کہ سخت سے سخت اتنی ہے کہ فولاد جیسی اگر سخت چیز اس میں دفن کی جائے تو اس کو بھی خاک آلود کر دیتی ہے، اور اگر ایک دانہ انسان زمین میں دفن کرے تو اس کو کئی دانوں میں واپس لٹانے پر پابند ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنے جانے میں، تبدیل ہونے میں، رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور سمندر میں یہ بڑے بڑے جہاز دیکھتے نہیں آپ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ دیکھیں اگر ایک چھوٹا سا انسان پتھر پانی کے اندر پھینکے تو وہ پتھر بھی نیچے چلا جاتا ہے، وہ بھی ڈوب جاتا ہے، لیکن ٹنوں کے حساب سے یہ جہاز اس پانی کے اوپر چل رہے ہیں، اور ٹنوں کے حساب سے وزن ہوتا ہے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، درآمدات اور برآمدات کا کام کر رہے ہیں، اور ڈوبتے بھی نہیں ہیں، اور ہوا کے ذریعے سے چلاتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے نہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ بما ينفع الناس، بما ينفع الناس، اس لفظ سے اشارہ کیا گیا کہ بحری جہازوں کے ذریعے سے ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں درآمد اور برآمد کرنے کے ذریعے سے عام انسانوں کے بے شمار فائدے ہیں۔ کیا بے شمار فائدے ہیں کہ جن کو انسان کاؤنٹ کرنا چاہے تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ مخصوص قوم کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے، بلکہ ہر زمانے ہر ملک میں نئی نئی صورتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ ہر طرح کے ہر زمانے میں ہر لوگوں کے لیے یہ فائدے ہیں، اور جیسے ان کی کنڈیشن ہوتی ہے نئی نئی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں ان کی آسانی کے لیے۔ تو اسی طرح پھر آگے کیا فرمایا، آسمان اور زمین سے قطرہ قطرہ کو کیسے وہ جمع کرتا ہے، کیسے آسمان سے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے زمین پہ نازل کرتا ہے جس سے کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے۔ یہی قطرہ اگر آسمان سے آئے تو نیچے گرے تو یہاں تو گڑے پیدا ہو جائے، جس چیز پہ گرے وہ تو ہلاک ہو جائے، لیکن کیا اگر زیادہ ہو جائے تو سیلاب بھی نہیں آتا بلکہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور جانور، آدمی، زمین کے اندر ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، آب و ہوا تر و تازہ ہو جاتی ہے، جانور پانی پیتے ہیں۔ یہ سارے انسان کی کارآمد کے لیے بنائے، ساری چیزیں میں نے اے انسان تیرے لیے بنائی۔ کیا ہے؟ یہ ساری چیزوں کو مسخر کیا تیرے لیے، یعنی تیرے تابع کر دیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین کے اوپر میں نے ہر طرح کے جانور پیدا کر دیے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور ہواؤں کے بدلنے میں، ہوا آتی ہے مشرق سے، آتی ہے مغرب سے، کبھی مغرب سے ہوا کو مشرق کی طرف پھیرنے والا، کبھی جنوب سے شمال کی طرف کرنے والا، ہواؤں کے پھیرنے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ والسحاب المسخر، اور بادلوں کو مسخر کرنے والا، تابع دار کرنے والا، جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، نیچے بھی نہیں گرتے۔ فرمایا یہ ساری کی ساریاں نشانی ہیں عقل والوں کے لیے، اور ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر جو پھر بھی رب العالمین کا انکار کرے وہ بدبخت ہی ہو سکتا ہے، وہ نامراد ہی ہو سکتا ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ان تمام چیزوں کا خالق و مالک، رزق دینے والی ذات اور ان کی حفاظت کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ اور یہ قرآن کی واحد آیت ہے، میں تو کہتا ہوں یہ آیتوں کی آیت ہے کہ اس آیت کے اندر تمام چیزیں تقریباً دنیا کی موجود ہیں۔ ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے، رزق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے آیت کے اندر موجود، زمین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس آیت کے اندر موجود، پانی کا ذکر اس آیت کے اندر موجود، پہاڑوں کا ذکر اس آیت کے اندر موجود، ہواؤں کا ذکر اس آیت کے اندر، اچھے برے انسانوں کا ذکر اس آیت کے اندر، لآیات لقوم یعقلون، اچھے برے انسانوں کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے، اور اللہ کی توحید کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ اور ان تمام دلائل کو دیکھنے اور سننے کے بعد پھر بھی اگر انسان نہ مانے تو یہ اس کے دل کے اندر مہر لگ سکتی ہے، پھر اب اس کا دل نیکیوں کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، اب وہ برائی کی طرف ہی جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو
اپنی عبادت کے لیے اپنے سامنے جھکنے والا بنائے، غیروں کے سامنے سجدہ کرنے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور اپنا خاص لطف و کرم ہم سب پر عنایت فرمائے۔ جو کچھ کہا ہے، سنا گیا ہے، سن رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔